السلام علیکم ویورز، آج اس ویڈیو میں جس بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں ہم، اس کا ٹائٹل ہے پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی، ریٹن بائی ڈاکٹر ملیہ لودھی۔ تو پہلے ہم آتھر کے بارے میں ایک شارٹ سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے پروفیشنل اور کریئر کے بارے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ملیہ لودھی ایک ڈپلومیسی کی دنیا میں بڑا ممتاز مقام رکھتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یو کے اندر پاکستان کی وہ ہائی کمشنر رہ چکی ہیں۔ اپارٹ فرام دیز اسائنمنٹس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ USA میں بھی پاکستانی ایمبیسڈر رہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈپلومیسی کی دنیا میں ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر وہ پاکستان کو نہ صرف ریپریزنٹ کر چکی ہیں بلکہ اپنا جو ہے وہ اپنی قابلیت اور ایکسپرٹیز کا لوہا منوا چکی ہیں۔ اپارٹ فرام دس ڈومین ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی وہ ایک بڑی پرٹیننٹ اور بڑی ایک ریلائبل فیس رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ٹیچنگ میں بھی اپنی سروسز ہیں جو وہ ڈفرینٹ لیکچرز کے تھرو اور ڈفرینٹ رائٹنگز کے تھرو کنٹریبیوٹ کر چکی ہیں۔ تو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں ان کی ایک اور جانی پہچانی ایک بڑی معروف کتاب کے بارے میں، جس کا آلریڈی بک ریویو اس چینل کے اوپر بھی دستیاب ہے، پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ۔ بیسیکلی ان 2011 انہوں نے ایک کتاب لکھی، پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ۔ انفیکٹ اس بک میں انہوں نے کاؤنٹر کیا موسٹلی ویسٹرن پرسیپشنز اور اوپینینز کو، کہ جس کے اکارڈنگلی وہ پاکستان کو پورٹری کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو فل آف کرائسس ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کرائسس ہیں، بٹ پاکستان کا ایسا پوٹینشیل اور اس کے پاس ایسی ڈائیورسٹی ڈفرینٹ آپشنز اور ڈفرینٹ اپروچز میں ہے کہ جس کے تحت یہ جلد یعنی آنے والے وقتوں میں کرائسس سے نکل جائے گی۔ تو سمپلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بک میں انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ اوپینین دی اور ڈفرینٹ جو پوٹینشیل تھے ان کی مدد سے چیلنجز کو کیسے جو ہے وہ فیس کرے گا پاکستان، اور کیسے ان سے باہر آئے گا، اور کیسے اپنے آپ کو کامیاب ریاست کے طور پہ منوائے گا، وہ اپنی اس بک جو 2011 کے اندر پبلش ہوئی اس میں وہ بیسیکلی پورٹری کرتی ہیں۔ اس کے بعد اب ان کی یہ جو بک ہے یہ اسی سال 2024 میں شائع ہوئی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کی طرف سے، اور آلموسٹ یعنی کہ ایک ڈیکیڈ سے زائد کا وقفہ، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ 12 سے 13 سال کے بعد ایک نئی بک انہوں نے لکھی ہے پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ کے بعد، ابھی 2024 کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا ریویو کرتے ہیں، ایک چیپٹر وائز آپ یوں کہہ لیں کہ اسے سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس بک میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، کیا کچھ اس کی کنٹریبیوشن اور افادیت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بک کا انٹروڈکشن شارٹ سا یہ ہے کہ 2014 کے اندر یہ پبلش ہوئی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کی طرف سے، جس میں کل 19 ایسیز ہیں جو ڈفرینٹ جو ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈز کے، ان کی طرف سے وہ لکھے گئے ہیں، اور جو اس کا انٹروڈکشن اور کنکلوژن ہے اور چاند ایک جو اس میں ایسیز بھی ہیں آؤٹ آف دوز 19 وہ ڈاکٹر ملیہ لودھی نے لکھے ہیں۔ تو مطلب سمپلی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو 19 ایسیز ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکٹر ملیہ لودھی کے نہیں ہیں، بلکہ جو موسٹلی ایسیز ہیں وہ اور لوگوں کے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے۔ تو بیسیکلی اس بک کے اندر وہ پاکستان کے جو کرائسس ہیں انہیں پولی کرائسس کے لیبل یا ٹائٹل سے ڈینوٹ کرتی ہیں، اور مینلی اس بک کے 4 سیکشنز ہیں جو جیسے کہ پہلے مینشن کیا ہے، ٹوٹل ایسیز جو ہیں وہ 19 ہیں، جبکہ سیکشنز جو ہیں وہ 4 ہیں۔ تو پہلا جو اس کا سیکشن ہے اس کا ٹائٹل ہے پالیٹکس، دوسرا ہے اکانومی، تیسرا ہے سوسائٹی، اور چوتھا ہے فارن پالیسی۔ یعنی کہ بک کو انہوں نے 4 مین کیٹیگریز یا سیکشنز میں ڈیوائڈ کی ہے، جن کے اندر فردر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایسیز ہیں ہر سیکشن کے اندر۔ فار ایگزامپل 4 غالباً ایسیز ہیں پالیٹکس والے سیکشن کے اندر، اسی طرح 4 ہیں اکانومی والے سیکشن میں، 6 جو ایسیز ہیں وہ ہیں سوسائٹی والے پورشن میں، اور باقی جو ریمیننگ 4 ہیں وہ فارن پالیسی والا جو پورشن ہے اس میں آتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ پولیٹیکل جو مطلب سیکشن ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ایسیز ہیں، تو ان میں مینلی جو معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں وہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ ہیں، پارلیمنٹری ڈسفنکشن جو ایک اس کی سچویشن یا آپ کنڈیشن کہہ لیں اس سے متعلقہ ہیں، اسی طرح جو ان اپروپریٹ گورننس اسٹرکچر ہیں ان سے متعلق ہیں۔ تو اس کے بعد جو اکانومی والا سیکشن ہے اس میں بھی ڈفرینٹ ایسیز ہیں،
جو کہ اکانومی سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان کی طرف سے لکھے گئے ہیں، ان کی اس میں فائنڈنگز ہیں. فار ایگزامپل اکانومی جو ہے اس میں میجر جو ایشو ہے جس کے گرد یہ تمام ایسیز گھومتے ہیں، ان میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈیٹ ٹریپ. اور اس کے بعد جو سوشل یا آپ یوں کہہ لیں کہ سوسائٹی والا سیکشن ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ ایسیز ہیں جن کا تھیم پوائنٹ، یہ جو مرکزی مسائل، یہ یوں آپ کہہ لیں کہ جو پرومیننٹ ایشوز ہیں وہ ہیں جی اوور پاپولیشن ہو گیا، ان امپلائمنٹ، الٹریسی وغیرہ. اس کے بعد جو فارن پالیسی ہے اس میں بیسیکلی چائنا یو ایس جو رائیولری ہے اس کے بیچ مطلب اس کے تناظر میں پاکستانی جو فارن پالیسی کو یا پالیسی میکرز کو کیا چیلنجز ہیں. اس کے علاوہ جو پاک افغان ریلیشن شپ رہے ہیں جیسا کہ موسٹلی وہ انسٹیبل رہے ہیں، اس تناظر میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں فارن پالیسی کو. اسی طرح پاک انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اس کے تناظر میں جو مسائل آئے ہیں تو فارن پالیسی کو وہ یوں کہتی ہیں کہ یہ والے مسائل ہیں. مطلب یہ ایک تھا اس کا اوور ویو کہ اس کے سیکشنز کتنے ہیں، ایسز کتنے ہیں، کنہوں نے ایسز لکھے ہیں اور مین ان میں پوائنٹس کیا ہیں. اب ہم ون بائی ون جو ہیں وہ آگے اس کی ڈیٹیلز کی طرف جانب جاتے ہیں. تو پہلا جو اس کا ایسے آپ تو اسے نہیں کہہ سکتے یا ایسے آپ کہہ لیں، جو انٹروڈکشن ہے وہ ڈاکٹر ملیح الودی نے خود لکھا ہے، جس میں بیسیکلی وہ پاکستان کی ایک آپٹیمسٹک امیج دیتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کے پاس ڈسپائٹ facing so many challenges and issues, there are certain power pillars کہ جو اسے ان چیلنجز اور مسائل سے اور ان پولی کرائسس والی حالت جو ہے اسے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد جو پولیٹکس والا چیپٹر ہے اس کے اندر جو مختلف ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی طرف سے ایسز یہاں پہ ہمیں دستیاب ہیں. فار ایگزامپل 4 ایسز ہیں. ایک سلمان اکرم راجہ کی طرف سے لکھا گیا ہے جو کہ مینلی کانسٹیٹیوشنل اور لا کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ملیح الودی کا خود اپنا ایسے ہے. احمد بلال محبوب کی طرف سے ایک اس میں ایسے شامل ہے. عزیر یونس صاحب کی طرف سے اس میں ایک ایسے شامل ہے. تو اب اگر ایسے دیکھا جائے تو پالیٹکس میں بیسیکلی جو ڈاکٹر ملیح الودی ہیں وہ پن پوائنٹ کرتی ہیں 6 ایریاز کو کہ جہاں پہ تمام پولیٹیکل ایکٹرز کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی سگنیفیکنس کے حامل پوائنٹس ہیں. اور ان ایریاز میں، ان مسائل میں، ان پوائنٹس میں وہ کہتی ہیں کہ ایک تو اکنامک ریوائول شامل ہے اور کنسنسول ڈیموکریسی شامل ہے، تعلیم کا میدان اس میں شامل ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز شامل ہیں، اوور پاپولیشن کا جو ایشو ہے یہ ڈیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں انہیں بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مطلب جو ہے وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل ایرینا کے اندر جو مسائل ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان میں ڈفرینٹ پولیٹیکل ایکٹرز کو مل جل کے یونینیمسلی ان کا حل نکالنا چاہیے. اس کے علاوہ وہ لیجسلیٹو جو فرنٹ ہے اس کے اوپر احمد بلال محبوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ لیجسلیٹرز جو ہیں انہیں بھی اپنی پرفارمنس بہتر کرنا ہوگی کیونکہ ان کی پرفارمنس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کی پرفارمنس جڑی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو عوام کی حالت جو ہے وہ بدل سکتی ہیں، مسائل سے چھٹکارا ہو سکتا ہے. اور اگر لیجسلیٹر ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے تو پھر یہ مسائل رہیں گے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن کمیشن ہے انہیں بھی اپنی یوتھ کے ساتھ ایک تو انگیج کرنا چاہیے، انہیں کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی مکمل اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھ سکے اور ان کے معاملات کو بھی دیکھ سکیں. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی ریکمینڈ کیا گیا کہ آپ کو نہ صرف پاور کے اوپر فوکس کرنا چاہیے بلکہ آپ کو جو ٹینور جو آپ کو ملتا ہے اس میں آپ کو کنکریٹ پلانس کے ساتھ جو عوام کی بہتری ہے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. جو ایشوز ہیں کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ ہیں، سوسائٹی سے متعلقہ ہیں، ان کا حل نکالنا چاہیے. تو مطلب سمپلی اس میں وہ ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں ان کے لیے ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں جیسا کہ اپوزیشن کے لیے ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں، آل پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دی گئی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ادارہ ہے اس کے لیے دی گئی ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی لا وائز اور سوسائٹی کے ایشوز وائز جو ہے وہ ان چیلنجز سے باہر نکل سکے. اس کے بعد جو نیکسٹ ڈومین ہے جی اکانومی کا سیکشن ہے اس کے اندر بھی بیسیکلی جو اکنامک پرابلمز ہیں جو ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو بلیک ہماری اکنامک سچویشن ہے وہ اس سے متعلقہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو اس میں فار ایگزامپل جو ڈیٹ ہے اس کے بارے میں خاصی بات کی گئی ہے. فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کے بارے میں نو ڈاؤٹ بات کی گئی ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے بارے میں خاطر خواہ بات کی گئی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیر بحث لائی گئی ہے کہ کیسے ہماری ٹریڈ کے اندر جو ایک ڈیفیسٹ ہے
ہماری امپورٹس ایکسپورٹس کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے، اور جو کنٹینیوس ڈیٹ ٹریپ ہے اس کی وجہ سے کیسے پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ انڈر سٹریس رہتا ہے، اور جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور پروگریس ہے وہ ہمیشہ سے یعنی کہ رکی ہوئی ہے۔ تو اس پیرائے میں وہ حکومت کو بھی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے اخراجات جو ہیں وہ لمٹ کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ جو پاکستان ہے وہ ان مسائل سے نکل کے جو ہے وہ ڈفرینٹ گروتھ والے جو مطلب سٹیپس یہ چیزیں ہیں ان کی طرف کوئی بریک تھرو کر سکے۔ اسی طرح جو سوسائٹی کا پورشن ہے اس میں ڈفرینٹ ایسز دیے گئے ہیں ڈفرینٹ ایکسپرٹ کی طرف سے، بٹ جو میجر ایشوز اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں جی اوور پاپولیشن، ان امپلائمنٹ اور الٹریسی سے، کیونکہ نو ڈاؤٹ ان کا یہ ایکسپرٹس کا ود ڈیٹا یہ اوپینین ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کے ماننے والے ہیں کہ جب تک ان مسائل کو ہم حل نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ پالیسیز بنانے کا بھی اس پہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ شاید ساؤتھ ایشین جو پورا ریجن ہے اس میں سب سے زیادہ پیس کے ساتھ بڑھ رہی، بلکہ گلوبل لیول پہ ہماری جو پاپولیشن کا انکریز پرسنٹیج ہے وہ شاید سب سے زیادہ ہے، دیٹ از اراؤنڈ 2.5%۔ تو اس میں اوور پاپولیشن کا جو ایشو ہے اس میں وہ ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے وہ مطلب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انہیں اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اوور پاپولیشن ہمارے کئی اور مسائل کی بھی جڑ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ جو ہے یہ بھی بیسیکلی اوور پاپولیشن میں سے ہی ایک نکلتا ہے مسئلہ، تو یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور بڑا ایک جو مولک ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو لٹریسی، کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے پورے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سب سے کم جا رہا ہے۔ تو مطلب سوسائٹی کے اندر جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے اور انہیں ریزالو کرنے کے لیے کچھ ساتھ ریکمنڈیشنز بھی دی گئی ہیں کہ کیسے گورنمنٹ کو پالیسیز بنا کے اور افیکٹو پلاننگ کے ساتھ جب امپلیمنٹیشن آئے گی تو تب یہ مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں یا قابو میں کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فورتھ سیکشن ہے اس میں بھی 4 ایسیز ہیں جو ڈفرینٹ ایکسپرٹ کی طرف سے لکھے گئے ہیں، فار ایگزامپل جن میں ریاض محمد خان صاحب، ملی الودی شامل ہیں، اعزاز چودھری شامل ہیں، زاہد حسین ہے، سعدیہ سلیمان ہے۔ تو مین جو اس کا بھی کرکس ہے یا جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس چائنا جو رائیولری چل رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، بیکاز بعد اوقات کچھ نئے جب کانٹیکٹس کرتے ہیں یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ یا کچھ ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ کبھی یو ایس اے کا ہمیں آبسٹیکل آ جاتی ہے، کبھی چائنا کی طرف سے آ جاتی ہے اگر ویسٹ کی طرف تھوڑا رجحان کرتے ہیں۔ تو مطلب جو فارن پالیسی میکرز ہیں، جو فارن پالیسی ہے پاکستان کے لیے، اس میں یو ایس چائنا رائیولری ایک کافی آپ یوں کہہ لیں کہ سیریس رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو پاک افغان ریلیشن شپ ہے وہ بھی اٹ سیلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے ہمیشہ سے چیلنج آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسے 2 فرنٹس کے اوپر چوکنا ہونا رہتا پڑتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی ہم پاک انڈیا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کافی مسائل ہیں۔ تو ان شارٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والے چند ایریاز ہیں جنہیں ریزالو کیے بغیر، جن کا کوئی سلوشن نکالے بغیر جو فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر ڈفرینٹ چیلنجز ہیں پاکستان کو، ان مسائل سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ مطلب یہ سمپل ایک اوور ویو تھا جی اس کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو 4 سیکشنز تھے اس میں ڈفرینٹ ایسز تھے ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی طرف سے، تو کیسے وہ ان میں کون کون سے مسائل بتاتے ہیں اور ان کے کون کون سے سولوشنز بتاتے ہیں۔ تو دس واز آل اباؤٹ پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی۔